کہ یہ محمد ہے اور اس کو ہم نے آخری رسول بنایا ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ ایسا کفار مکہ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایک فرشتہ نازل ہوتا اور محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتا، اور ہم فرشتے کو دیکھتے اور اس کی گواہی کو سنتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اگر بات ایسی ہوتی کہ ہم ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کر دیتے کہ وہ فرشتہ اس نبی کے بارے میں قوم کے سامنے یہ گواہی دیتا کہ یہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو ایسی صورت میں امتیوں کے لیے، امتیوں میں سے جو لوگ منکر رسالت ہوتے ہیں، رسول کا جو انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں رکھتے، ان کا معاملہ اور ڈینجر ہو جاتا ہے اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی کلاڑی سے اپنے پیر کو مار لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیج رہا ہے، کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہے، ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان لانے کی الگ الگ قسم کی دعوتیں دیتا رہے گا، ان کی زندگی میں دلائل پہنچاتا رہے گا۔ اگر وہ عہد نبی ہوئی ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوگی، اس کے بعد والے زمانے ہیں تو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے حق ان کے سامنے پہنچائے گا۔ لیکن اگر ایسا کہتے جو ان کے قول کے مطابق کفار مکہ کہ اگر اللہ فرشتے کو نازل کر دے اور وہ فرشتہ گواہی دے، آپ فرض کریں فرشتے کے گواہی دینے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقضی الامر، معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا، ہم معاملہ ختم کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے۔ اور کہا ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً عذاب آ جائے گا۔ اتنا کرنے کے بعد آدمی اگر انکار کرے نبی کا، محمد کا انکار کرے، ثم لا ينظرون، اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر اب فرشتہ نہیں اتارا گیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، انہیں دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ انہیں وقت دے گا، عذاب فوراً نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں بیان فرمایا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ فرشتے نازل ہونے کا یہ سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے حق کو ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین، اور جب فرشتے کو ہم نازل کر دیتے ہیں تو قوموں کو ہم مہلت نہیں دیتے، وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا یوم یرون الملائکہ، جو لوگ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے یا فرشتوں کو دیکھ لیں گے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، ان کی فوراً گرفت کی جائے گی۔ اس کے بعد والے آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر ان کے قول کے مطابق، کافروں کے قول کے مطابق ہم اگر ایسا کریں کہ ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتے کو دنیا میں بھیج دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے کہ کون آدمی ایمان لاتا ہے، کون آدمی ایمان نہیں لائے گا، کس آدمی کو دلائل واضح ہونے کے باوجود وہ حجت کرے گا، کس آدمی کو صاف و شفاف دلیل دینے کے باوجود وہ انکار کرے گا۔ سب کا علم اللہ کو ہے، اگرچہ کہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کافروں کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، ملکہ کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ اسی کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ ان کے کہنے کے مطابق دنیا میں ہم ہر نبی کے ساتھ اگر ولو بالفرض، اللہ کہہ رہے ہیں ولو بالفرض، لو کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو امپاسبل ہوتے ہیں، ولو بالفرض، ان کے کہنے کے مطابق ہم ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتہ اتارتے اور وہ گواہی دیتا کہ یہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اللہ نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جو پہلے انہیں نبی کے سلسلے میں ڈاؤٹ تھا فرشتے کو نازل کرنے سے پہلے، اسی ڈاؤٹ میں پھر ہمیں انہیں مبتلا کر دیں گے۔ اور وہ ڈاؤٹ کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے بیان کیا کہ ایک انسان جو ہے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ پائے گا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فرشتے کو انسانی شکل دینی پڑے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرشتے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بات کرنے آتے تھے تو مخصوص صحابہ کی شکل و صورت اختیار کر کے آتے تھے. روایتوں میں بخاری مسلم کی کہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، لیکن جبرائیل حقیقی اپنی شکل میں نہیں آئے، ایک صحابی ہے ان کی شکل میں آئے، دحیہ کلبی. تو دین کی بنیادی چیزوں کا انہوں نے علم دیا. بنیاد اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تمام بنیادی چیزوں کا علم دینے کے بعد جب بھی وہ پلٹ کر جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم. کہا ھذا جبریل، یہ جبرائیل ہے، یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے اس مجلس میں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق فرشتے کو نازل کر دیں اور فرشتے کی اصلی شکل تو انسان نہیں دیکھ پائے گا تو ظاہر سی بات ہم اس کو انسان بنا کر نازل کریں گے، پھر یہ لوگ وہی بات کریں گے یہ انسان ہے، تو لہٰذا اس انسان کی بات ہم نہیں مانیں گے کہ وہ نبی پر ایمان لانے کے بعد کہہ رہا ہے. پہلا جو ڈاؤٹ تھا پھر سیکنڈ بار بھی نبی فرشتے کو نازل کرنے کے بعد وہی ڈاؤٹ باقی رہ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجت انسان کو نہیں کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ حجت نہیں کرنا چاہیے، حدیث کے ساتھ حجت نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کی کوئی بات آ جاتی ہے تو سرخم تسلیم کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا جو بہانے تھے، عذریں تھے، ان دو آیات میں اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اور چند باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.